बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, 3 इस्तीफ़े, 2 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस और 2 सहाफ़ी झूठे। मंसूर अली शाह ने पकड़ी परवाज़, काजी भी तैयार। साइबर क्राइम विंग का हो गया ख़ात्मा, लेकिन नया शिकंजा फिर तैयार। काजी जाने के बाद भी वापस आएगा। इन तमाम चीज़ों पे आपको आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और ख़ुसूसी तौर पर अपने दोस्त अहबाब में भी इसे शेयर कर दें, तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँगा। जी नाज़रीन, पहली बात, 3 इस्तीफ़े। दावा ये था तहरीक इंसाफ का कि जजेस इस्तीफ़े दे देंगे अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, लेकिन पार्लिमानी कमेटी ने बना दिया अपना याहिया आफरीदी को, और फिर दावा था कि अगर याहिया आफरीदी बनेंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे, और वो उन्होंने कबूल कर लिया। उन्होंने ब्रीफिंग लेनी भी शुरू कर दी। आज भी मीटिंग करेंगे मुख्तलिफ शोबा जाती और उनसे ब्रीफिंग लेंगे, और 26 को होगी उनकी हल्फबरदारी की तकरीब। मंसूर अली शाह उस तकरीब में शरीक नहीं होंगे, ना ही काजी के रेफरेंस में शरीक होंगे। तो उन्होंने पकड़ ली परवाज़ और वो चले गए फैमिली के साथ उम्रा अदा करने। अच्छा, कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये कोई उनका नया प्रोग्राम नहीं था, ये उनका पुराना प्रोग्राम था। उन्होंने जाना था रूटीन में, कब? जब उनका इंतखाब हो जाना था चीफ जस्टिस की हैसियत से, तो शुक्राने के नफल अदा करने उन्होंने खाना काबा जाना था उम्रा की अदायगी के लिए। वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने सोचा कि चूँकि सब कुछ इंतजाम मुकम्मल है तो जाना चाहिए, तो चले गए। हक़ है, और हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान, हर कलमा गो का फ़र्ज़ है कि वो उम्रा करने जाए और खाना काबा के ज़्यादा से ज़्यादा करे और ज़्यादा वक्त वहाँ गुजारने की कोशिश करें। लिहाजा वो चले गए। अब काजी की फ़्लाइट भी तैयार है। वो कैसे? काजी साहब रिटायरमेंट के बाद वो भी जाएंगे शुक्राने के नफल अदा करने। कहाँ जाएंगे? खाने काबा में उम्रा अदा करेंगे, और उस उम्रा अदा करने के बाद फिर वो जाएंगे तुर्की, जहाँ अपनी बहन की इयादत करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे वापस। अब लोगों का ख्याल यही है, जैसे हामिद खान ने कहा कि जनाब उनको तस्लीम ही नहीं करना चाहिए, और हम उनको नहीं मानते जब तक मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, हम तहरीक चलाएँगे। उन्हें 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, लेकिन उनके अपने ही यानी इंसाफ विंग के जो वकला थे वही इर्द गिर्द थे, क्योंकि तमाम बार कौंसलों ने, बमय पाकिस्तान बार कौंसिल, सब ने याहिया आफरीदी के इंतखाब को बिल्कुल अच्छा करार दिया, बेहतरीन दिया, और उनको मुबारकबाद के पैगामात भी दे दिया। तो अब हामिद खान साहब की तहरीक कहाँ जाएगी, कैसे चलेगी, क्या होगा, ये आने वाला वक्त 1-2 दिन में बता देगा। गड्ढापुर साहब का भी डंग निकल चुका है, लेकिन बुशरा बीबी मुलाकातों के बाद आ रही हैं वापस। उन पर पहले ही निशान लगाया गया था कि जब उन्हें बनी गाला वो गई थी तो उनको भेजा इसलिए गया था कि कुछ लोगों का ख्याल था कि ताकतवर हल्के या कोई पस पर्दा हाथ उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो उनके हामी हैं वो ये कहते हैं कि आखिरकार उनके मोक्कलों ने काम दिखाया और बुशरा बीबी की हो गई ज़मानत, और ये जो मर्ज़ी कर ले उनकी रिहाई होगी। आज उम्मीद हो जाएगी, कल नहीं हो सकी थी। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल में मुलाकातें जारी हैं। किससे हैं? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बात हो रही है, कहीं मुकमुका हो रहा है या कोई ढील दी जा रही है, ये बात की बात। अगर बुशरा बीबी रिहाई के बाद रूपोश हो जाएँ, कोशा नशीन इख्तियार कर लें और अपने पुराने रूहानी अंदाज में वो अपने कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दें, अपने अमाल करना शुरू कर दें, अपनी इबादत करना शुरू कर दें, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि नहीं, सब कुछ बकवास था, झूठ था, अफवाह थी। लेकिन अगर वो हो जाए सरगर्म और पीटीआई की क़यादत करने लगें, या लोगों को इकट्ठा करके एक मजबूत प्लेटफार्म बनाने की कोशिश करें, तो समझ लीजिएगा कि भाजी एवी गंडापुर दा नंबर 2 है। यानी एक नया वर्शन आ जाएगा गंडापुर का, कि अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट को मतलब जो है वो साबित करेंगी, उनको बुरा भला कहेंगी, और उसके बाद जो है लोगों को इकट्ठा करेंगे, और लोग कहेंगे इमरान खान का बयानिया लेकर बुशरा निकली हैं अपने इमरान खान की रिहाई के लिए, साबिक़ वज़ीर आज़म की रिहाई के लिए।
تو پھر سمجھ لیجیے گا اگر سیاست میں وہ حصہ ڈالتی ہیں تو پھر تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ معاملات جو ہیں وہ کسی اور ہیں، یعنی مکمکا ہے. جس طرح گنڈا پور صاحب کھیل رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کھیلیں گے. اور گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ ہم پورا پاکستان جام کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، پر کدوں یہ کسی کو نہیں پتہ، ابھی اعلان نہیں ہوا. اور دوسری جانب ان کے وارنٹ گرفتاری ہے کہ ان کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جائے اسلام آباد کی عدالت میں، تو بھائی وہ بھی گیا. اب ایک اور جو افواہ یا خبر یا جو اطلاع آئی ہے اسلام آباد سے وہ یہ ہے کہ قاضی اپنی مدت ملازمت پوری کر کے جا رہا ہے، یقیناً جا رہا ہے. انہوں نے کہا تھا میں توسیع برداشت نہیں کروں گا، نہ میں مجھے چاہیے، نہ میں خواہش مند ہوں. لیکن ایک اور اطلاع یہ ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے. حکومت ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی بڑا منصب بنا رہی ہے، اس کا انتظام کر رہی ہے اور ان کو کسی بڑے منصب پر جلد بٹھا دیا جائے گا. یہ دیکھیں پھر کیا ہوا، پھر قاضی جا تو نہیں رہا ہے، قاضی آ رہا ہے. یہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا، لیکن اس کے معاملات اور تھے، اب اس کے معاملات اور ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ریفرنس تو جسٹس امین الدین خان کے خلاف اور وہ جو افغان ہیں ان کے خلاف، یعنی دو ہیں نعیم اختر افغان کے خلاف ریفرنس دو نامعلوم شہریوں دی ہیں. اور الزام کیا لگایا؟ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ جناب یہ اکثریتی فیصلے کے خلاف لوگوں کو اکساتے رہے. ان کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ مملکت کے خلاف ہے، وہ عدالت کے خلاف ہے، وہ عدالت عظمیٰ کے خلاف ہے، اور جج ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کارروائی کی، لہٰذا ان کے خلاف ریفرنس کے تحت کارروائی کی جائے. اگلی بات کہ سائبر کرائم، جو سائبر کرائم جو ہے اس کی برانچ جو تھی، جو ایف آئی اے کی تھی، وہ ختم کی جا رہی ہے. اب کابینہ نے منظوری دے دی ہے NCCIA کی، یعنی یہ نیشنل کرائم ایجنسی کے حوالے سے، تو اس کو اختیارات بھی دیے گئے ہیں اور اس میں نیا خون بھی شامل کیا جائے گا. یعنی وہ لوگ جو آج کے دور کے ینگسٹر جو IT سے واقف ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، پرانے تجربے کار لوگ بھی شامل ہوں گے، FIA کے بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے، مختلف ایجنسیوں کے لوگ بھی کچھ شامل ہوں گے. اور ایک شکنجہ ہو گیا تیار کہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کے لیے، خبریں جو جھوٹی پھیلاتے ہیں وہ، یا جو لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، شخصیات کو یا اداروں کی جو مطلب تذلیل کرتے ہیں، ان کے خلاف اس سے کارروائی ہوگی. اور کارروائی میں 5 سال سے لے کے 15 سال تک کی قید بھی ہوگی اور بھاری جرمانے بھی ہوں گے. تو بھائی سوشل بریگیڈ تیار ہو جائے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں واری آ جانی ہے. محتاط ہو کر کھیلیں، صرف ڈالروں کی فکر میں نہ کریں، ورنہ یہ ڈالروں کی چمک جو ہے وہ آپ کو سلاخوں کے پیچھے بھی لے جا سکتی ہے. اچھا ہاں، وہ بات جو تھی، 2 صحافی جھوٹے نکلے، یعنی جھوٹے قرار دے دیے گئے. کس نے دیے؟ ہم نے، آپ نے نہیں دیے، کیونکہ بھائی وہ بڑے پاپولر لوگ نے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہماری کیا اوقات. ایک ہے عمران ریاض خان صاحب، اور ایک ہے ان سے بھی سینئر یعنی ہارون رشید صاحب. ان دونوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب وہ جو سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی جائیں گی اس کی جو فیس ہے وہ 50,000 سے بڑھا کے وہ 10 لاکھ کر دی گئی. تو یہ تو بڑا اہم تھا، لوگوں میں بڑا شور مچا، بڑا سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوا، واویلا مچا. لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی تک ان لوگوں نے ترمیم پڑھی نہیں، نہ ان کو سمجھ آئی ہے. وہ عالم اروا میں ہوں گے جو ہارون رشید صاحب ہیں، ان کے جو مشغلے کچھ اور ہیں. لیکن ریاض خان صاحب جو ہیں، عمران ریاض خان صاحب، چونکہ وہ بڑے کہ مجھ سے زیادہ کون کماتا ہے، میرے سے زیادہ کتنے ویور ہیں، اور بھائی انہوں نے چاند والے نے کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ ہم سے جونیئر ہیں، بہت جونیئر ہیں، لیکن لگ گیا جناب انہوں نے ہاتھ پھاڑ لیا باجوہ نے، اور دوسری ایجنسیوں نے تو ان کا کام کیا اور ان کے جناب کہیں سے کہیں وہ پہنچ گئے. فیض حمید کے فیض سے بھی وہ فیض یاب ہوئے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ان دونوں نے یہ کہا، اب وہ ہے کیا؟ وہ شق یہ ہے کہ 50,000 جو تھے اپنا مالیت کے جو کیسز تھے ان کی اپیل کی جا سکتی تھی، اب وہ بڑھا کے 10 لاکھ کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں، کہ 10 لاکھ کے جو کیسز ہوں گے مالیت کے حوالے سے ان کی ہوگی. اور جو فیس ہے وہ وہی اپیل کی فیس 5,000 روپے. تو کہاں 5,000 کہاں 10 لاکھ؟ تو بھائی آپ ہی سوچ لو، انہوں نے بارے اسی کی کہنا. اور یہ رپورٹ کس نے کی ہے؟ BBC نے. BBC کو بھی آپ جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں.
اور میری ان کو مشورہ اور خواہش یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے 26ویں ترمیم پڑھ تو لے کے ہے کیا یہ. تو ان کو بات سمجھ نہیں آئی. کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کسی کو محبت میں کوئی مبتلا ہے تو محبت میں تو بندہ اندھا ہوتا ہے، پیار میں. دوسرے صاحب جو ہیں وہ عالم ارواح میں ہوتے ہیں، اکثر وہ زمین پہ نہیں ہوتے. تو بہرحال انہوں نے یہ بات کر دی. اب معاملات یہی ہے کہ کیا منصور علی شاہ اور 8 ججز جو ہیں وہ یحییٰ آفریدی سے مطلب بھائی چارے کے ساتھ چلیں گے، برادر جج کی حیثیت سے کام کریں گے کیونکہ وہ سینئر ہیں، یا استعفے دے دیں گے؟ تو یہ بات ابھی چل رہی ہے. میرے حساب میں وہ استعفے نہیں دیں گے، بلکہ وہ یحییٰ آفریدی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ 8 ججز کا ٹولہ ہے جناب، اور وہ ہم خیال ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سب نے مل کے چلنے کا فیصلہ کیا ہے. تو لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ نہیں، یہ ان کے لیے مفسدیں کھڑی کریں گے. تاہم یحییٰ آفریدی بڑے اصول پسند ہیں، اور وہ پی آر کے قائل نہیں ہیں، وہ صرف آئین اور قانون کے قائل ہیں، آئین دار ہیں. لہٰذا امید یہ ہے کہ وہ گھبرائیں گے نہیں، وہ اپنا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا منصب دیا ہے تو وہ اس پہ پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.